اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے تمام عالم اسلام، موالیان حیدر کرار اور مراجع الزام اور بالخصوص اپنے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنے چھٹے امام اور عصمت کی کڑی کے 8ویں سرکار کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اما بعد ہماری گفتگو انشاءاللہ چھٹے امام امام جعفر صادق کے حوالے سے علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بشہادت سن 83 ہجری مدینہ منورہ 17 ربیع اول کو فجر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ وہی دن 17 ربیع اول کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت بشہادت پہلی عام الفیل کو 570 عیسوی کو ہوئی۔ اور ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ پہلی ہستی حضرت کی وہ ہے کہ جو قاری قرآن، اور دوسری ہستی امام کی وہ ہے کہ جو مفسر قرآن ہے۔ پہلی ہستی حضرت کی وہ کہ جو دین کو پھیلانے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے، اور دوسری ہستی وہ کہ جو دین کو بچانے کے لیے آئے۔ امام یعنی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ام فرما بنت قاسم بن محمد ابی بکر علیہ السلام، یعنی آپ ددیال کے اعتبار سے ہاشمی اور ننیال کے اعتبار سے آپ بھی ہاشمی ایک طرح سے کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم اگر آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ کا نام جعفر کہ جس کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، اور شاید یہ تشبیہ رہی ہو کہ جس طرح سے جنت میں وہ جو نہر ہے جس کا نام جعفر ہے اس سے لوگ سیریاب ہوں گے، خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی ہستی بھی ایک نہر کے مانند ہے جس سے لوگ سیریاب ہوتے ہیں، اور آپ بھی خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں اور کتابوں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے 12 جانشینوں کے نام گنوائے تو اس میں لفظ جعفر آپ کا اسم مبارک بمیں آپ کے لقب صادق کو بھی بیان فرمایا، اور شاید آپ کی یہ وجہ بھی رہی ہو کہ آپ جعفر اس لیے بھی کہا گیا آپ کو جعفر صادق کہ آنے والے وقتوں میں ایک جعفر کذاب کاذب بھی گزرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے القابات کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو آپ کے کئی مشہور القابات ہیں جن میں سے سر فہرست صابر اور صادق ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کنیت مشہور ابو عبداللہ اور ابو ابراہیم ہے۔ آپ کے انگشت مبارک کا جو نقش تھا وہ یہ تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ خالق کل شیء، اور ایک روایت کے مطابق اللہ ولی وعصمنی من خلقی، ایک روایت کے مطابق یہ بھی تھا۔ آپ کے اگر اولاد کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو آپ کی اولاد کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی 10 اولادیں تھیں، جس میں سر فہرست جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جناب اسماعیل جو کہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے، اور جناب عبداللہ جناب ام فروہ، جناب اسماعیل جناب عبداللہ جناب ام فروہ، یہ تینوں بی بی فاطمہ بنت حسین بن علی ابن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کے بیٹوں میں جناب اسحاق، جناب محمد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ بی بی حمیدہ مصطفیٰ سے ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی آپ کی اولادیں ملتی ہیں، جن میں عباس، علی، اسماء اور فاطمہ دیگر کنیزوں سے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے اگر ہم مزید گفتگو کریں تو آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک غلام کو کسی کام سے بھیجا، اور جب وہ غلام نہیں پلٹا اور تاخیر ہو گئی اور آپ اس کی تلاش میں گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک جگہ سو رہا ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس غلام پر زد و کوب کر کے اس کے سرزنش کرتا، لیکن آپ رحمت للعالمین نبی کے حقیقی وارث تھے۔ آپ وہاں پہنچے اور اس غلام پر پنکھا جلنے لگے۔ جب وہ غلام متوجہ ہوا اٹھا تو امام نے فرمایا کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، اور جب کسی کہنے والے نے کہا کہ مولا یہ آپ کے لیے بات زیب نہیں دیتی کہ آپ مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کریں، تو آپ علیہ السلام جواباً عرض کرتے ہیں کہ محنت کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، بلکہ یہ فخر و مبادلی بات اور اللہ کے نزدیک اچھا اور محبوب عمل ہے۔ آپ علیہ السلام کی اگر علمی حوالے سے بات کی جائے تو ہمیں بہت سے مناظرات اور کرامات ملتے ہیں، جن میں سر فہرست وہ واقعہ کہ جب ابو شاکر دیسانی جو کہ توحید کا منکر تھا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو اس وقت امام ایک انڈا اٹھاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ انڈا مور کا انڈا ہوتا ہے۔ امام اس انڈے کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ اے ابو شاکر دیسانی، اس انڈے پر غور کرو، اس انڈے کے اندر ایک کائنات موجود ہے، اور اس کے اندر ہر ایک چیز دوسرے چیز سے ملی ہوئی نہیں ہے، اور اس انڈے سے ایک جاندار چیز نکلتی ہے، تو بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون ہے خالق اس کا کہ جو اس انڈے سے ایک جاندار چیز کو پیدا کرتا ہے اور اندر موجود کائنات کو آپس میں ٹکرانے سے روکتا ہے۔ تب وہ ابو شاکر دیسانی لاجواب ہوا اور امام کا چاہنے والا گرویدہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمیں اور بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اپنی دوسری قسط میں بیان فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔